241 سال قید کی سزا سے آزاد ہونے والے شخص کو نئی دنیا میں کیا سب سے عجیب لگا؟ جی ناظرین، 241 سال قید کی سزا میں سے 27 سال قید کاٹنے کے بعد بابی بوسٹک کو رہا کیا گیا تو انہیں دنیا میں بہت سی چیزیں عجیب لگیں۔ وائرلیس ایئر فونز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ خود سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اپنے ہوم اسپیکر سے بات کرتا دیکھنے پر میں سوچتا ہوں کہ یہ الیکسا کون ہے؟ مشروبات کی سیلف سروس مشینوں کو دیکھ کر وہ پوچھتے ہیں آپ ہاتھ ہلائیں تو پانی باہر آتا ہے کیا؟ دسمبر 1995 کے بعد دنیا کافی بدل گئی ہے، مگر سب سے عجیب بات لوگوں میں بدلاؤ ہے۔ 44 سالہ بابی کہتے ہیں قید خانے کی نسبت باہر لوگ کافی دوستانہ رویہ رکھتے ہیں۔ آپ پرچون کی دکان پر جاؤ تو وہ پوچھتے ہیں سر ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، جبکہ جیل میں آپ کو صرف غسیلے چہرے اور ہراسانی نظر آتی تھی۔ انہیں تاحال اس کی عادت نہیں پڑی کہ لوگ ان سے پوچھیں ہیلو آج آپ کیسے ہیں، بلکہ انہیں جیل کے وہی رویے یاد ہیں جس میں لوگ کہتے تھے میرے زیادہ قریب مت چلو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں باہر سب خوشحال ہیں، لوگ مسکرا رہے ہیں، بچے آپ کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں یہی اصل زندگی ہے، یہ معمول ہے، چیزیں ایسی ہی ہونی چاہیے۔ مگر 27 سال قید اور ادارہ جاتی جارحیت جھیلنے کے بعد اس ماحول کو اپنانا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اندر ہی اندر آپ ہمیشہ انسانیت چاہتے ہیں، آپ انسانی رابطوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے، انسانیت میں یہی خوشی کا باعث ہے۔ قید خانے میں 10,000 راتیں گزارنے کے بعد 8 نومبر 2022 کو بابی کو خوشخبری ملی، مگر وہ اس رات سو نہ سکے کیونکہ وہ آزادی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ قید خانے کی تاریکی میں اپنا سامان پیک کرتے رہے، انہوں نے اپنی قیمتی چیزیں دوسرے قیدیوں کو دے دیں، مگر صرف ایک چیز اپنے پاس رکھی، یہ ان کا ٹائپ رائٹر تھا جس کے ساتھ ان کی کئی یادیں جڑی ہیں۔ جب سورج طلوع ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ تختی پر ان کے نام کے ساتھ رہائی لکھا تھا۔ وہ الفاظ میرے روح کے لیے موسیقی جیسے تھے، تب تک مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بابی نے قیدیوں کا سرمئی لباس اتار کر اپنی آزادی کے کپڑے پہنے، ایک نیلے رنگ کا 3 پیس سوٹ جو زندگی کے نئے باب کے آغاز کی علامت تھی۔ 25 سال قبل جج ایولن بیکر نے بابی سے کہا تھا کہ وہ اپنی غلطیاں سدھارتے سدھارتے ہی مر جائیں گے، لیکن اب نومبر کی صبح 7:30 بجے وہ قید و بند سے نکل کر ایک سوٹ اور مسکراہٹ پہنے سورج کی کرنوں سے روبرو تھے۔ انہوں نے باہر نکل کر دیکھا کہ یہ سیاہ ٹوپی پہنے ایک خاتون ان کی منتظر تھی، جس نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ یہ وہی جج ایولن بیکر تھیں۔ دسمبر 1995 میں سینٹ لوئس میں شراب، بھنگ اور پی سی پی کے نشے میں 16 سال کے بابی اپنے دوست ڈونلڈ ہڈسن کے ساتھ مسلح ہو کر ڈکیتیاں ڈال رہے تھے۔ انہوں نے ایک تنظیم سے ضرورت مندوں کے کرسمس کے تحفے چرائے اور گولیاں چلائیں، مگر کوئی زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے گن پوائنٹ پر ایک خاتون سے کار چھین لی۔ بابی کو کہا گیا کہ اگر وہ اپنا جرم مان لیں تو انہیں 30 سال قید اور اچھے رویے پر ضمانت ملے گی، تاہم انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا۔ وہ قصوروار تھے، جس پر جج بیکر نے انہیں 17 جرائم کے بدلے مجموعی طور پر 241 برس قید کی سزا سنائی۔ دوسری طرف ان کے دوست ہڈسن نے ڈیل کر کے اپنا جرم قبول کیا اور انہیں 30 سال قید کی سزا ملی۔ جب 2018 میں بی بی سی نے پہلی بار بابی کا انٹرویو کیا تو وہ کافی پر امید تھے۔ 2010 میں امریکہ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ قتل کے مقدمات کے سوا نابالغوں کو ضمانت کے بغیر عمر قید کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ 2016 میں یہ طے تھا کہ اس کا اطلاق بابی کے کیس پر بھی ہوگا، مگر ریاست مسوری نے بابی کے رہائی روک دی اور دلائل دیے کہ انہیں تو عمر قید ملی ہی نہیں، بلکہ انہیں مختلف جرائم پر متعدد سزائیں ملی ہیں جن کا اطلاق ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ ریاست نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کو ضمانت ملنے کے امکانات بھی صرف عمر رسیدہ ہونے پر ہیں۔ اپریل 2018 میں بی بی سی کے ساتھ انٹرویو کے بعد امریکی سپریم کورٹ نے بابی کی اپیل مسترد کر دی، مگر یہ نہیں بتایا کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ بابی کا کہنا ہے کہ اکثر لوگ ایسے وقت میں ہار مان جاتے ہیں، ایک بار آپ کو نہ ہو جائے تو آگے کچھ نہیں بچتا، مگر بابی نے ہار نہیں مانی۔ وہ اپنا حوصلہ بڑھانے کے لیے کتابیں پڑھتے رہے، جیسے نپولین ہل جو ان کی پسندیدہ کتاب ہے، اور وہ اپنے ٹائپ رائٹر سے کھیلتے رہے۔ ان کی امید باقی رہی۔ اس دوران مسوری کے قانون میں ترمیم ہوئی جس کے ذریعے بابی کو نیا موقع ملا۔ اب ایسے قیدی جنہیں نابالغ ہوتے ہوئے طویل قید ہوئی وہ ضمانت پا سکتے تھے۔ 14 مئی 2021 تک یہ قانون منظور نہ ہوا۔ بابی کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ امید نہیں تھی۔ عام طور پر اگر قانون جنوری یا فروری میں منظور نہیں ہوتا تو توقعات کم ہو جاتی ہیں۔ پھر بابی کو اپنے ایک کلمی دوست کا پیغام موصول ہوا، جیل نے ہمیں ای میلز موصول ہونے کی اجازت دے دی۔ کسی نے مجھے ایک ای میل کی جس میں بتایا گیا کہ قانون منظور ہو گیا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا، مجھے یقین نہیں آیا کہ کیا ایسا واقعی ہونے لگا ہے۔ کیا گورنر اس قانون پر دستخط کر دے گا؟ گورنر نے اس پر دستخط کر دیے اور اسے بابی لا کا نام دیا گیا۔ بابی اور سینکڑوں دوسرے قیدی ضمانت کے لیے اہل ہو گئے۔
ان کے کیس کی سماعت نومبر 2021 میں طے ہوئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ پیرول بورڈ آسانی سے کسی کو جیل سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سماعت کے دوران قیدیوں کو ایک ساتھی ملتا ہے جو ان کی مدد کرتا ہے، تو انہوں نے اس جج کا انتخاب کیا جس نے انہیں عمر بھر کے لیے جیل بھیجا تھا۔ بیکر 1983 میں مسوری میں جج بننے والی پہلی سیاہ فام خاتون تھی۔ انہوں نے نوجوان اور بالغ دماغوں میں فرق پر مطالعے کے بعد 2010 میں بابی کے خلاف فیصلے پر سوال اٹھائے۔ اس وقت انہیں ریٹائر ہوئے 2 برس گزر چکے تھے۔ اپنے 25 سال کے کیریئر میں انہیں اپنے اسی فیصلے پر پچھتاوا رہا۔ فروری 2018 میں انہوں نے اخبار واشنگٹن پوسٹ کے لیے ایک تحریر لکھی جس میں بابی کی سزا کو ناانصافی قرار دیا گیا۔ پھر BBC سے گفتگو میں بھی اسی چیز کو دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بابی 16 سال کا ایک بچہ تھا جسے بالغ سمجھا گیا، جو کہ غلط تھا۔ میرا بابی اور ان کی بہن سے تعلق قائم ہوا ہے، اب وہ بچہ ایک سمجھدار بالغ بن چکا ہے۔ بابی کے جرائم سے متاثرہ لوگوں میں سے ایک نے بھی ان کی حمایت کی ہے۔ ان کی مدد سے ضمانت کی سماعت کامیاب رہی۔ جج بیکر کہتی ہیں کہ میں اس کے لیے کلا بازیاں کھا سکتی تھی۔ اس کے 1 سال بعد جج بیکر نے نومبر کی دھوپ میں آزاد بابی کو گلے لگایا۔ یہ ایسا تھا جیسے کرسمس، نئے سال اور ہر چھٹی کو ملا دیا گیا ہو۔ میں رونے لگی کیونکہ بابی اب آزاد تھا۔ جج بیکر اور دیگر دوست احباب سے ملنے کے بعد بابی 1995 کے بعد پہلی بار جیل سے باہر کھانا کھا رہے تھے، مگر اس میں ایک دشواری تھی۔ بابی کہتے ہیں کہ جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میں نے سارا کھانا پھینک دیا۔ جب آپ 27 سال بعد ہائی وے پر جائیں تو آپ کو موشن سکنس یعنی سفر سے طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اپنی صحت یابی کے بعد وہ اپنی بہن کے گھر گئے۔ اس روز انہیں 400 سے زیادہ لوگ ملنے آئے اور رات 2 بجے تک ان سے ملتے رہے۔ وہ اور ان کی بہن خیراتی کام کرتے ہیں جس میں کھانا اور کھلونے کم آمدن والے گھروں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ وہ نابالغوں کی حراستی مرکز میں لکھائی پڑھائی کی ورکشاپس بھی کراتے ہیں، مگر یہ سب رضاکارانہ کام ہے۔ انہیں امیزون پر اپنی 7 کتابوں کی فروخت سے پیسے ملتے ہیں جو انہوں نے قید خانے میں رہتے ہوئے اپنے ٹائپ رائٹر پہ لکھی تھی۔ وہ اکثر تقاریب میں بطور مہمان مدعو کیے جاتے ہیں۔ بابی ایک کمرے کے فلیٹ میں کرائے پر رہتے ہیں اور اپنے بل خود ادا کرتے ہیں، مگر مشکل سے گزر ہوتا ہے۔ انہیں امید ہے کہ انہیں مستقبل میں کوئی اچھی نوکری مل جائے گی اور وہ اس کے لیے انٹرویوز وغیرہ بھی دے رہے ہیں۔ جیب میں پیسے کم ہونے کے باوجود وہ باہر کی بدلی سی دنیا سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ باہر زندگی خوبصورت ہے۔ میں فریج میں کھانا دیکھتا ہوں، باتھ ٹب میں نہاتا ہوں۔ میں 27 سال تک باتھ نہیں لے سکا تھا، اس لیے میں کسی چیز کو معمولی نہیں سمجھتا۔ تو یوں بابی کو اس نئی دنیا میں ایک نئی زندگی ملی ہے، مگر جرم میں ان کے ساتھی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکا۔ ڈونلڈ ہڈسن، جنہوں نے ان کے ساتھ ڈکیتیاں ڈالی تھیں اور ڈیل کر کے صرف 30 سال قید پائی تھی، ان کی موت ستمبر 2018 میں جیل میں ہی ہو گئی تھی۔ ایک ماہر ڈاکٹر نے اسے منشیات کی زیادتی قرار دیا تھا۔ صرف 9 ماہ میں وہ ضمانت کے لیے اہل ہونے